الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالآخرۃ هم یوقنون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعے کا مبارک دن نصیب کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، قرآن مقدس کا نور اپنے سینوں میں جذب کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، آخرت کی کامیابی، قبر کی کامیابی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں متقین کی صفات میں جو 5ویں صفت بیان فرما رہا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ گویا کہ مومن کی نظر ایک متقی بندے کی جو نظر ہے وہ دنیا پہ نہیں ہوتی۔ مومن اور متقی بندہ جو ہے وہ ہمیشہ اپنی آخرت کے بارے میں ہی غور و فکر کرتا رہتا ہے، کیونکہ یہ بات واضح ہے، ہم یہ بات پڑھ بھی چکے ہیں، گزشتہ خطبات کے اندر بھی یہ بات ہم نے سمجھی کہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے، دھوکہ دینے والی زندگی ہے، موت برحق ہے، اور بالآخر ہمیں موت کی آغوش میں جانا ہی جانا ہے۔ اس لیے بندہ مومن جو ہے وہ اپنی دنیا کو مقصد نہیں بناتا، بلکہ ہر وقت وہ اس فکر میں رہتا ہے کہ آخرت کی بہتری کس انداز کے ساتھ میں بنا سکوں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحدید کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ان لوگوں کا ذکر کیا جو آخرت کی تیاری کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں، اور پھر رب ذوالجلال نے آخرت کی تیاری کرنے والوں کا انجام بھی بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا۔ اور اسی طرح جن لوگوں نے آخرت کی فکر نہیں کی، آخرت کو اپنا مقصد نہیں بنایا، دنیا کے گرد ہی اپنے معمولات کو وہ چلاتے رہے اور اسی کو مقصد زندگی سمجھ بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اس حالت کو بھی بیان کیا کہ جب وہ ایمان والوں پر ہونے والے انعامات کو دیکھ کر افسوس کا اظہار کریں گے، اپنی شکست کا اظہار کریں گے، اور اس بات کی خواہش کریں گے کاش کہ ہم دنیا کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دوست بنا لیتے، ہم ان لوگوں کے پیچھے اپنی زندگی کو برباد نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحدید کے اندر ایک بات تو یہ فرمائی، وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یہ سوال کیا ہے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو؟ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، حالانکہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں،
لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ رب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ رب کی مان لو، اللہ کے حکموں کو مان لو۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی یہ بات کہ اللہ کے حکموں میں ہی امن ہے، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے سے ہی سکون ہے، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے سے ہی تمہارے دل کی دنیا بھی آباد ہوگی، آخرت بھی آباد ہوگی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور بے شک وہ رب تو تم سے پہلے وعدہ لے بھی چکا ہے، اگر تمہیں یقین ہو تو۔ ہم سے وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ الحدید کے اندر فرماتا ہے هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، وہی تو اللہ ہے جو تھوڑی تھوڑی کر کے آیات اور آیات بینات یعنی واضح نشانیاں وہ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر رہا ہے۔ کبھی کوئی انداز وہ عطا کر دیتا ہے، کبھی کوئی انداز، کبھی سوال کر کے تمہیں دعوت دیتا ہے کہ آ جاؤ، کبھی تمہیں جنت کی باتیں سنا کر یہ کہتا ہے کہ آ جاؤ، کبھی دوزخ کے عذاب کی باتیں بتا کر تمہیں کہتا ہے کہ آ جاؤ، کبھی اس کائنات کے اندر پھیلی ہوئی نشانیاں بتا کر تمہیں کہتا ہے کہ آ جاؤ، یعنی وہ تھوڑا تھوڑا کر کے تمہیں بتاتا ہے۔ اور کبھی تمہیں پچھلوں کی کہانیاں سنا کے بتاتا ہے کہ گزشتہ قومیں بھی تو آئی تھیں، فرعون بھی آیا تھا، حامان تھا، نمرود تھا، جتنے لوگ یہاں پہ آئے ہیں وہ سارے چلے گئے۔ وہ کوئی نہ کوئی انداز تمہیں بتا کر کہتا ہے کہ میری طرف آ جاؤ، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے کے آ جائے۔ جو تم اندھیروں میں پڑے ہو، جہالت کے اندھیروں میں پڑے ہو، ظلم کے اندھیروں میں پڑے ہو، اس سے تم نکل جاؤ اور روشنیوں کی طرف آ جاؤ، چمک کی طرف آ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، تم آ جاؤ گے تو اللہ تمہارے ساتھ ضرور مہربان اور رحم کرنے والا ہے، بس تمہارا آنا ضروری ہے۔ ایک بات تو سوالیہ انداز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرما دی۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے، یعنی ایک بندے کا یہ کہنا کہ میں اللہ کی طرف آنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول کی طرف آنا چاہتا ہوں، تو اس کا امتحان کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ واقعتاً بندہ سیریس ہے، سنجیدہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ تو پورے قرآن و سنت کا اگر مطالعہ کیا جائے، یہ تھوڑی سی آواز آہستہ، پورے قرآن و سنت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بندے کا امتحان کب ہوتا ہے؟ بندے کا امتحان اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ اصل میں یہی وہ پیسے کی محبت ہے جو انسان کو برباد کرتی ہے، اسی کی دھن میں بس پڑا رہتا ہے، لالچی ہو جاتا ہے، حریص ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جہاں پہ متقین کی صفات کا ذکر کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور پھر ایمان بالغیب کی بات کی ہے، اقامت صلاۃ کی وہاں پہ بات کی۔ تیسری بات جو اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، نماز بھی ایک عمل ہے، یعنی جو انسان کی ذات کے ساتھ متعلق ہے، مگر اصل پتہ کب بندے کا چلتا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے میں سے، ہمارے دیے ہوئے میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو اس وقت ہمارے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ہم میں سے کوئی بندہ اس کا مالک نہیں ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا خوبصورت سوال یہاں پہ کیا، وَمَا لَكُمْ، کیا ہے تمہیں؟ یہ انداز بڑا پیارا ہے اللہ کا، کیا ہے تمہیں؟ اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے تم؟ کیا ہے تمہیں؟ اللہ کی راہ میں کیوں نہیں خرچ کرتے؟ اللہ کی راہ سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ کام جس سے دین کی بڑھوتری ہوتی ہے ان کاموں میں خرچ کرنا، اور خرچ کرنے کی ترتیب بھی قرآن مقدس کے اندر بیان کر دی گئی، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتا ہے رشتہ داروں پہ، یتیموں پہ، مساکین پہ، مسافروں پہ،
اور پھر نیک کاموں کے اندر مسجد کی تعمیر میں، حج کے اوپر خرچ کرتا ہے، عمرے کے اوپر خرچ کرتا ہے، دینی تعلیم ہے، یا لوگوں کے اندر فلاح و بہبود کے کاموں پہ خرچ کرتا ہے، پانی کی ضرورت ہے تو پانی کا اہتمام کر دیتا ہے، کسی کو مکان کی ضرورت ہے تو مکان کا اہتمام کر دیتا ہے، یہ سارے کے سارے فی سبیل اللہ کے دائرے جو ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا ہے، وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، تم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں خرچ کرتے؟ اور آگے جملہ دیکھیں، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمانوں اور زمین میں سب کا وارث تو اللہ ہی ہے، اصل چیز تو ساری اللہ کی ہے، ہم تو عارضی طور پر یہاں پہ رہ رہے، یہ کھیت، یہ کھلیان، یہ گھر، ہمارے باپ دادا بھی یہاں پہ رہتے رہے، وہ بھی چلے گئے، کسی دن ہم وہاں پر اپنا جو ہے نا وہ کیفیت یہاں پر یہ ہوگی کہ ہمارا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، پھر اور آئیں گے، پھر اور آئیں گے، تو اصل مالک کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی، تم دھیان کیوں نہیں کرتے کہ اصل مالک اللہ ہے اور تم اس کی بارگاہ میں خرچ کرو۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی فرما دی کہ دیکھو جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، اور یہاں پر فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے بنیادی طور پر، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، فرمایا کہ تم میں یہ برابری نہیں ہو سکتی، وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، اور مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا۔ اب اس یہ بات کیوں کی اللہ تعالیٰ نے؟ دیکھیں، ایک ہے عام روٹین میں خرچ کرنا، ایک ہے کسی خاص موقع پہ جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ خرچ کرنا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ آپ کو 10 روپے اس وقت دیتا ہے جب آپ کو شدید قسم کی ضرورت ہے، اب اس کا مقام یقیناً بڑا ہے بنسبت اس کے کہ جب آپ خوشحال ہیں اور اب اس موقع پہ آپ کو کوئی 10 روپے دے رہا ہے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ جب دین کو مال کی ضرورت ہو، جب دین کو وہاں پر آپ کے وقت کی ضرورت ہو، جب آپ اس موقع پہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی جوانی، اپنا وقت، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا مقام زیادہ بڑا ہوتا ہے بنسبت ان لوگوں کے جو عام روٹین کے اندر جب مال تیار ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک بات یہ بھی فرماتا ہے کہ پریشان کوئی بھی نہ ہو، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ ضرور کیا ہوا ہے، یعنی خوشحالی میں خرچ کرو تو اس وقت بھی جنت کا وعدہ، جب خصوصی ضرورت ہو اور اس وقت کوئی بندہ آگے بڑھ کر اپنی خدمات کسی بھی حوالے سے پیش کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بھی جنت کا وعدہ ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو خوب جانتا ہے، وہ خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، اللہ کو قرض دے، یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ، جب تم اللہ کو قرض دو گے تو اللہ اسے دگنا چگنا کر کے تمہیں دے گا، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور پھر اس بندے کے لیے عزت کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ اب اللہ قرض مانگ رہا ہے، اب اللہ کو قرض کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اصل میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر جو قرض کی بات کی جا رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ کو قرض دینے کے مترادف ہے۔ دیکھیں، عام دنیا کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر کسی ایسے بندے کو پیسے دیے جائیں جو سخی ہو، جو کشادہ دل ہو، تو وہ واپسی بڑے آسن انداز کے ساتھ کرتا ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی انداز یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے قرض لیتے تھے، حضور بھی قرض لیتے تھے جب ضرورت پڑتی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس فرماتے تھے تو اس سے بہتر انداز کے ساتھ واپس فرمایا کرتے تھے، اور وہ تو اللہ ہے۔ جب آپ اللہ کو قرض دیں گے، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کریں گے، ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ خرچ کریں گے تو یہ تو میرے مائنس ہو جائے گا، میں نے فلاں کام کرنا تھا، فلاں کام کرنا تھا، تو اپنے دھیان کے ساتھ آپ خرچ کرنے لگ گئے۔ اسی لیے مثال کے طور پر اگر حج فرض تھی تو حج ہی نہ ادا کیا، ساری عمر یہ سوچتے رہے کہ اتنا پیسہ لگ جائے گا، اتنا پیسہ لگ جائے گا،
یا مثال کے طور پر ذہن کے اندر یہ بات آ گئی کہ میں کوئی زمین کا زیادہ حصہ لے لوں، اگر میرا پیسہ ادھر خرچ ہو گیا تو پھر یہ کیا بنے گا. یہ ہم اپنی کیلکولیشن کے اندر ضرب تقسیم کے اندر لگے رہتے ہیں، جبکہ اللہ فرماتا ہے تم میری بارگاہ میں دو تو صحیح، میں کیا کروں گا. فَيُضَاعِفَ لَهُ، دوف کہتے ہیں دگنا چگنا کر کے دینا، یعنی اگر تم 5 خرچ کرو گے تو میں 10 سے بھی زیادہ تمہیں عطا کروں گا. بلکہ قرآن مقدس کے اندر ایک مقام پر تو اللہ نے ایک مثال باقاعدہ سٹے کی مثال دے کر جو ہے نا وہ ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ جب تم میری بارگاہ میں خرچ کرو گے، اب تمہارے اندر کا اخلاص جتنا بڑھتا چلا جائے گا، یعنی کوئی طمع نہیں، کوئی لالچ نہیں، بس اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیا، تو قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے اس مال کو اتنا بڑھاؤں گا کہ 700 سے ضرب دے لو، یعنی ایک خرچ کرو گے تو 700 بنا دوں گا. بلکہ ساتھ ہی فرما دیا 700 کا بھی ایک فگر میں نے تمہیں بتایا، میں تو اس سے بھی زیادہ دینے پہ قادر ہوں. وہ اتنا دینے والی ذات ہے. جب بندہ یہ سودا اللہ سے کرتا ہے، بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دیے ہوئے مال کو بڑے پیار سے وصول کرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک کھجور بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں دی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنے ہاتھ میں اس کو لے لیتا ہے، اپنے قدرت کے ہاتھ میں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو یوں کرتا رہتا ہے بڑی محبت کے ساتھ، یعنی اس کو بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بہت بڑا پہاڑ بن جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ بھی مال بھی میرا ہے، زمین میں نے دی ہے، پیسہ میں نے دیا ہے، ہیرے جواہرات میں نے ان کو دیے ہیں، ان کا اپنا تو کچھ بھی نہیں تھا. کیا پیدا ہوتے یہ سارا کچھ لے کر آئے تھے؟ بالکل ایسا نہیں ہے. لباس بھی میں نے دیا ہے، گھر رہنے کے لیے دیا ہے. اب یہ کرتے کیا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ ہوں گے نا، اللہ اکبر، جو مومن ہوں گے، جنہوں نے اپنی زندگی اس انداز کے ساتھ گزاری ہوگی، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، جب قیامت کا دن ہوگا اور جن لوگوں کی زندگی ایسی ہوگی، خرچ کرتے ہوں گے، تقوی اختیار کرتے ہوں گے، محبتیں بانٹتے ہوں گے، فرمایا قیامت کے دن آپ مومنوں کو دیکھیں گے، ایمان والے مردوں کو بھی دیکھیں گے، ایمان والی عورتوں کو بھی دیکھیں گے، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ نور ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں دوڑتا ہوا نظر آئے گا. قیامت کے دن ان کو نور گھیرے ہوئے ہوگا، جہاں پر یہ جا رہے ہوں گے ان کے گرد نور ہوگا. اور کیا فرمائے گا اللہ تعالیٰ؟ بشراکم الیوم، آج تمہاری خوشبختی یہ ہے، تمہارے لیے خوشخبری یہ ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اور ہمیشہ ہمیشہ ان باغات کے اندر یہ رہیں گے. اب گویا کہ یہ وہ اصل کامیابی ہے جس کی طرف اللہ تعالی ہمیں توجہ عطا فرما رہا ہے. اور ساتھ ہی یہ بات فرما دی، ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے اصل کامیابی، بڑی کامیابی یہ ہے. ایک تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، دنیا کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی. دنیا امتحان کی جگہ ہے، اس میں امتحان ہو رہا ہے اور ہر لمحے امتحان ہو رہا ہے. یعنی کوئی بندہ کہے کہ کسی مرحلے میرا امتحان نہیں ہے، ہر لمحے امتحان ہو رہا ہے. ہر لمحے رب ذوالجلال اپنے بندوں کو آزما رہا ہے، امیر کو غریب کے ساتھ، غریب کو امیر کے ساتھ، تندرست کو بیمار کے ساتھ، بیمار کو تندرست کے ساتھ. یہ ساری آزمائشیں چل رہی ہیں، ہر بندہ ہر لمحے آزمائش میں ہے. مگر اصل کامیابی کیا ہے؟ آخرت کے دن کی کامیابی. اسی لیے جب یہ مومن جن کے دائیں بائیں آگے پیچھے نور ہوگا، جن کے دائیں بائیں آگے پیچھے اللہ تعالیٰ نور کی برسات کرے گا، اس دن یوم یقول المنافقون والمنافقات، جنہوں نے دنیا کے اندر خدا نہ خواستہ منافقت کا راستہ اختیار کیا. منافقت کا مطلب یہ ہے، سادہ سمجھ، اس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی تشریح ہے.
سادہ سی بات یہ ہے کہ جو بندہ دنیا میں مفاد پرست ہو اسے منافق کہا جاتا ہے، دنیا کا مفاد چاہتا ہو اس کو جدھر سے مل جائے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو دنیا کا مفاد پرست نہیں ہوتا بلکہ وہ آخرت کا مفاد چاہتا ہے۔ اب فرمایا کہ قیامت کے دن منافق مرد اور منافق عورتیں جب دیکھیں گی کہ ایمان والوں کو تو نور مل رہا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے ان کے کیا ہے، یہ نور ہے، تو کیا کہیں گے؟ للذین آمنوا انظرنا نقتبس من نورکم، کہیں گے یار ایک دفعہ ہماری طرف دیکھ ہی لو۔ نہیں، اس دن مومنوں کی ٹور ہوگی، ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے نور ہوگا، اور منافق دیکھیں گے کہ یہ ان کے دائیں بائیں تو نور ہے، اور یہ منافق ایمان والوں کو کہیں گے یار ایک دفعہ ہمیں بھی دیکھ لو، ہم تو اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، ایک دفعہ ہماری طرف بھی نگاہ کر لو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ حصہ اسی طرح ہی لے لیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ایمان والوں کو عزت عطا کرے گا، منافق اس دن ترسے گا کہ یہ مومن میری طرف دیکھ لے، یہ متقی میری طرف دیکھ لے، تاکہ جو اس کو نور ملا ہے اس کے نور کا کچھ حصہ مجھے بھی مل جائے۔ مگر قیل ارجعوا وراءکم، کہا جائے گا پیچھے لوٹو، وراءکم فالتمسوا نورا، اور وہاں پیچھے لوٹو اور جہاں سے مرضی جا کے نور ڈھونڈو۔ یعنی دنیا کے اندر جو تم نے وہ انداز اختیار کیے، منافقت اختیار کی، جھگڑا اختیار کیا، لڑائی کو اختیار کیا، اور دنیا کے مقام اور عزت کو تلاش کرنے کے لیے جو تم نے طور طریقے استعمال کیے، ہم نے ایمان کا راستہ اختیار کیا، تم نے وہ راستہ اختیار کیا، اب جاؤ جہاں سے مرضی نور ڈھونڈو۔ دنیا میں ہمیں تم ستاتے رہے، ہمیں تکلیفیں دیتے رہے، اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو شانیں اور عزتیں عطا کر دی ہیں، وہ دنیا تھی جو گزر گئی، اب جاؤ تم نور ڈھونڈو۔ اب قرآن مقدس یہ کہتا ہے کہ جب ان کو یہ کہا جائے نا کہ جاؤ تم ادھر جا کے نور ڈھونڈو، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اب اچانک کیا ہوگا کہ ایمان والوں اور ان منافقوں کے درمیان ایک باقاعدہ طور پر دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اور اس میں ایک دروازہ بھی ہوگا۔ اب فرمائے گا اللہ باطنہ فیہ الرحمہ، دروازے کے اندر تو رحمت کی بارش نازل ہو رہی ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور دروازے کے پیچھے جہاں پہ منافق کھڑے ہوں گے وہاں پر عذاب نازل ہو رہا ہوگا۔ یہ وہاں پر تفریق ہو جائے گی ایمان والوں کے درمیان اور منافقین کے درمیان۔ ینادونہم الم نکن معکم، اب ذرا غور کیجئے، چونکہ جو منافق ہوتا ہے نا یہ چلتا ساتھ ساتھ ہے مگر اندر سے ہی خراب کرتا ہے، چلتا ساتھ ساتھ ہے، وار کر دے گا، محسوس نہیں ہونے دے گا۔ تو جب یہ پردہ ہو جائے گا درمیان میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک طرف مومن ہو جائیں گے جو نور کے حالوں میں ہوں گے، اور دروازے کے باہر سارے کے سارے منافق کھڑے کر دیے جائیں گے۔ اب وہ باہر سے آواز دیں گے، ینادونہم الم نکن معکم، منافق مسلمانوں کو پکاریں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہمیں بھی لے جاؤ نا، ہم بھی تو تمہارے ساتھ چلا پھرے کرتے تھے۔ تو آگے سے آواز آئے گی قالوا بلا، ہاں تم چلتے تھے ہمارے ساتھ، بالکل چلتے تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم، مگر تم نے خود اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالا ہوا تھا، تم خود فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اور کیا فتنہ تھا؟ مال اور شہرت۔ قرآن مقدس کے اندر منافق کی جو دو علامتیں، بہت ساری علامتیں اللہ نے بیان کی ہیں، جو بالخصوص دو علامتیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں کہ یا تو وہ پیسے کا لالچی ہوتا ہے یا شہرت کا لالچی ہوتا ہے۔ اب فرمایا وَتَرَبَّصْتُمْ، تم تو اس انتظار میں رہتے تھے کہ مومن کب مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں، وَارْتَبْتُمْ، اور تم خود شک کیا کرتے تھے، وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور تمہاری جھوٹی تمنائیں جو تھیں انہوں نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا تھا، حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور تمہیں اللہ کے حکم پر اسی بڑے فریبی نے مغرور رکھا۔ جو فریب تھا تمہارے اندر، تکبر کا فریب،
شہرت کا فریب، مال و دولت کا فریب، اس نے تمہاری آنکھوں کے اوپر کیا ڈال دی تھی؟ وہاں پر پٹی ڈال دی تھی. تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حق کیا ہوتا ہے اور باطل کیا ہوتا ہے، سچ کیا ہوتا ہے اور جھوٹ کیا ہوتا ہے. تمہیں تو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. تمہارا مقصد صرف پیسہ تھا، تمہارا مقصد صرف شہرت تھی، تمہارا مقصد وہاں پر لوگوں کو نقصان پہنچانا تھا. اب یہ پردہ نہیں ہٹے گا. تم نے خود اپنی زندگی کو برباد کیا ہے. اسی لیے فرمایا دیکھو فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ. دنیا کے اندر تم پیسے پوسے دے دیا کرتے تھے، کسی کو پیسہ لے دے کے تم کام کر دیا کرتے تھے، مگر میں اللہ ہوں، آج کے دن کوئی فدیہ بھی تم سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. اور نہ جو کھلے کافر تھے ان سے بھی کوئی پیسہ وصول نہیں کیا جائے گا. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ. اب تمہارا ٹھکانہ بس آگ ہی ہے. هِيَ مَوْلَاكُمْ. بس وہی تمہاری رفیق ہے، آگ ہی تمہاری اب ساتھی ہے. اب آگ کے ساتھ تم نے دنیا میں بھی دوستی لگائی، آگ کا انتخاب تم نے خود کیا. اب یہاں پر بھی میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہارا ساتھی، تمہارا رفیق آگ ہی ہے، جنت تمہارا رفیق نہیں ہو سکتی. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور کتنا ہی برا انجام تم نے پا لیا. اب دیکھیں انسان کے اوپر، جیسے میں نے شروع میں یہ بات کر دی، یہ اب ہماری مرضی ہے ہم راستہ کون سا منتخب کرتے ہیں. موت پر حق ہے، ایک لائن کھینچی جائے گی اچھوں کی اور بروں کی. ایک وہ ہوں گے جن کے گرد نور پھیلا ہوا ہوگا، ایک وہ ہوں گے جو عذاب کی گرفت میں ہوں گے. واضح واضح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر باتیں بتا دی ہیں کہ انسان کو خراب کون سی چیزیں کرتی ہیں. شہرت خراب کرتی ہے، لالچ خراب کرتا ہے، حرص خراب کرتی ہے، تکبر خراب کرتا ہے، استکبار خراب کرتا ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض دفعہ انسان گناہ جو تکبر کی وجہ سے کرتا ہے نا، اس سے واپسی کا راستہ بڑا مشکل ہوتا ہے. بعض دفعہ ویسے کوئی گناہ ہو جائے نا، انسان کے ذہن کے اوپر کوئی چیز حاوی ہوگی، گناہ کر بیٹھا، اچانک اس کو خیال آیا وہ مجھ سے غلطی ہوگی، تو توبہ کا راستہ ہے. لیکن اگر بڑا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کسی نے کوئی گناہ کیا، ظلم کا راستہ، زیادتی کا راستہ اختیار کیا، تو ایسے گناہ کی توبہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. کیونکہ سب سے پہلے تو وہ اپنا علاج کرے گا نا، جو انانیت کا ایک نشہ ہے اس کو پہلے روکے گا اور اللہ کے سامنے اپنی نفی کرے گا. یا اللہ میں کچھ بھی نہیں، بس بھول گیا ہوں، کچھ بھی نہیں تھا، بس ایسے بھول گیا میں، حالانکہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، اپنی مرضی سے میں نہیں آیا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ تم تو کچھ بھی نہیں تھے، عدم سے میں نے تمہیں وجود بخشا ہے، اور پھر میں ہی وہ ہوں کہ جس نے تمہاری پرورش کی ہے. پہلے ماں کے پیٹ کے اندر وہ پرورش کرتا رہا. اب دیکھیں اس وقت ہماری حیثیت کیا بھی بنا، ذرا غور کریں اس پہ. بندہ غور کر لے کہ ماں کے پیٹ میں ہماری کیا حیثیت تھی اور پیدا ہونے کے بعد کیا حیثیت تھی. ننگ دڑنگ. پھر اللہ نے کھانے کا اہتمام کر دیا. اس وقت نہ ہم روٹی کھا سکتے تھے، نہ کوئی گوشت کھا سکتے تھے، بس ایک دودھ لیکوڈ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری خوراک کا اہتمام کیا. پھر 6-7 مہینے کے بعد کو تھوڑی بہت روٹی کھانے لگ گئے. پھر جسم میں وہی ہے، نہ اپنی مرضی سے ادھر نہ ادھر. اللہ نے وہ بھی ہمارے لیے کبھی ماں کی شکل میں، کبھی بہنوں کی شکل میں، کبھی کسی کی شکل میں، وہ ایسے جیسے مردہ پڑا ہوتا ہے، اس کو اٹھا کے ادھر رکھ دو، اس کو اٹھا کے ادھر رکھ دو. پھر آہستہ آہستہ اس نے قوت عطا کر دی. یہ قرآن میں سارے منظر اللہ نے بیان کیے کہ اس نے تمہیں قوت دی، تم چلنے پھرنے لگ گئے. اور پھر ایسا چلنے پھرنے لگ گئے کہ تم یہ سمجھ بیٹھے کہ بس زمین کے اوپر بس میں ہی ہوں. اسی لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو یہی بات کہی تھی، بیٹا اکڑ کے نہ چلنا، لا تمشی فی الارض مرحا. اکڑ کے کرو گے کیا تم اللہ کے پہاڑوں سے اونچی گردن کر لو؟ نہیں کر سکتے. کیا تم زمین کو چیرنے کی صلاحیت تمہارے اندر موجود ہے؟ وہ بھی نہیں کر سکتے. اور بالآخر تم نے جانا بھی زمین میں ہے، اکڑ کے کرنا کیا ہے؟ اسی لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے بچے کو یہ بات سمجھائی، بیٹا اکڑ کے نہ چلنا. اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. یہ جو اللہ نے تمہیں قوت دے دی ہے یا طاقت دے دی ہے یا ہمت دے دی ہے، تو اپنا چہرہ لوگوں سے موڑ کے نہ رکھنا، کسی کو دیکھ کے کہنا میں بڑی شے ہوتا ہوں. یہ اس کا لا تُصَعِّرْ.
تو سائر کا مطلب ہے خدا کا، خدا کہتے ہیں گال کو، للناس یعنی کسی کو دیکھ کر ایسے نہ کرنا۔ اللہ بڑا ڈاڈا ہے، اللہ بہت ڈاڈا ہے۔ یہ حضرت لقمان اپنے بچے کو تربیت کر رہے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا اونچی آواز بھی نہ کرنا، یعنی کسی کے اوپر زوردار آواز کے ساتھ تم گرجنا اور اس کو بتانے کی کوشش کرنا کہ میں بڑی شے ہوں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ فرمایا اگر اونچی آواز کرنے سے شانیں بڑھتی ہوتی تو گدھے کی شان بڑی ہوتی، اور سب سے بری آواز جو ہے وہ تو گدھے کی آواز ہے۔ یہ بچے کی تربیت کر رہے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام۔ اگر ہم بھی اپنے بچوں کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتا دیں کہ بیٹا تکبر نہیں کرنا، گھمنڈ نہیں کرنا، اللہ کے حکموں کے آگے تم نے وہاں پر جو ہے وہ سر اٹھا کے نہیں چلنا بلکہ سر جھکا کے چلنا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی تربیت کی باتیں اگر ہم گھٹی میں دیتے رہیں تو یہ جو گھٹی ہوتی ہے نا، یہ والی گھٹی، یہ تو وہاں پر ڈکیتوں کو بھی کتب بنا دیتی ہے۔ ہم نے مشہور بات سنی ہے حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں ماں نے جب سفر پہ بھیجا ہے تو 2 گھٹیاں دی ہیں، 2 راہداریاں دی ہیں، پیسے بھی دیے ہیں تاکہ راستے میں کام آ سکیں۔ ہم صرف بچوں کو پیسہ تو دیتے ہیں، مادی گھٹی تو دیتے ہیں، روحانی گھٹی نہیں دیتے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں نے جہاں پیسے دیے اور کپڑے میں سی دیے، مشہور بات واقعہ آپ نے بچپن سے ہم نے سن رکھا، تو اماں نے 2 نصیحتیں کی تھی۔ نمبر 1 کہ وہاں پر تم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر ایک اپنے پیسوں کی حفاظت کرنی ہے، اور حفاظت کے لیے اس کو سی دیا، اور دوسری روحانی گھٹی کیا دے دی؟ جھوٹ نہیں بولنا۔ اب ذرا غور کریں، ڈکیت پکڑ رہے ہیں مگر آرام سے حضرت عبد القادر جیلانی آرام سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرے پیسے تو میری قمیض کے اندر ہے، میرے پیسے تو میری قمیض کے اندر ہے۔ وہ بڑے حیران، بلکہ شروع میں تو توجہ ہی نہیں کی کہ یہ بچہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ جب وہ سردار کے پاس لے کے جاتے ہیں بھی یہ بچہ کہتا ہے کہ میرے جہاں پر وہاں پر آستین کے اندر پیسے سلے ہوئے ہیں، یہاں سے نکال لو۔ وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے؟ پوچھا بھی یہ تو کیوں کہہ رہا ہے؟ میری اماں نے مجھے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ بھی تیری اماں اس وقت تو موجود نہیں ہے نا، وہ کون سا دیکھ رہی ہے؟ کیونکہ اماں اگر موجود نہیں ہے تو رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ اب دیکھیں بچے کی اس بات نے، یہ گھٹی تھی نا، ایک گھٹی ماں نے اپنے بیٹے کو دی، اس بیٹے کی بات نے ان پر اتنا اثر کیا کہ سارے کے سارے توبہ طائب ہو کر اللہ کی راہ میں نکل پڑے۔ اگر یہی انداز ہم اختیار کر لیں، روزانہ بچوں کو جیب خرچ دیتے ہیں 10 روپے 20 روپے، روزانہ ایک نصیحت بھی ساتھ کر دیں، بیٹا پیسے دے رہا ہوں، یہ پیسے تو نے خود بھی استعمال کرنے ہیں، اس سے کسی اور کو بھی چیز لے کے دے دینا۔ جب آپ اپنے بچے کو شروع سے یہ بتا دیں گے کہ بیٹا آپ نے دوسرے کو کھلانا ہے، دوسرے کو پلانا ہے، 2 چیزیں دے دیں، ایک چیز دوسرے کو دینے کے لیے دے دیں، تو شروع سے بچے کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ جائے گی کہ بھائی دینے سے کام چلتا ہے، لینے سے بربادی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جتنی یہ نصیحتیں بچوں کے ذہنوں پہ نافذ ہوتی چلی جائیں گی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ آپ کا بچے کا کردار کتنا حسین سے حسین تر ہوتا چلا جائے۔ صرف انداز ہی بدلنا ہے نا۔ روزانہ کی ایک گھٹی پریکٹس کروائیں بچے پہ، کسی کو چیز کھلوانی ہے، کسی کو چیز دلانی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے نا عادات اپنے بچوں میں پیدا کریں۔ اب یہاں پہ جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اس وقت پھر اللہ کی رحمت نازل ہوتی، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اب بھی ایمان والوں کو سمجھ نہیں آ رہی؟ اب بھی ایمان والوں کے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد میں جھک جائیں، اللہ کی یاد میں ان کے دل جھک جائیں۔ وما نازل من الحق، اور جو حق آیا ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے جھک جائیں۔ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور ان کے دل ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جو ان سے پہلے آئے، ان کی مدت بھی دراز ہوگی۔ فقست قلوبہم، اور ان کے دل جو ہیں وہ سخت ہو گئے۔ وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ نافرمانی کی طرف چلے گئے۔ اب یہ بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ ہماری تربیت فرما رہا ہے، اسی لیے فرمایا اعلموا، جان لو
انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے، زینت ہے، آرائش ہے، جتنی مرضی آپ کر لو، وتفاخر بینکم، اور بس آپس میں فخر کرنا ہے، بس میں آپ پہ فخر کر لوں، یعنی میں فخر کروں کہ میرے پاس یہ چیز ہے، آپ اپنا فخر کرتے رہیں، اسی چکر میں پڑے رہے تو پھر تو زندگی ایسے ہی برباد ہو جائے گی۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں بس ایک دوسرے پر کثرت کا اظہار کرنا، اچھا 2 ایکڑ ہے تیرے پاس، ساڈے کو 5 ایکڑ ہوندی ہے، 5 ایکڑ ہے میرے پاس، مربع ہے تیرے پاس، میرے پاس تو 4 مربع ہیں، 4 مربع ہیں بھی میرے پاس تو پوری لاٹ ہی ہے، اچھا اتنے درجے کا آفیسر ہے بھی میں تو 14واں گریڈ مجھے مل گیا، اچھا 14واں گریڈ مل گیا ہے، مجھے تو 16واں مل گیا ہے، اچھا 16واں مل گیا، مجھے تو 17واں مل گیا ہے، تجھے 17واں مل گیا، مجھے 21واں مل گیا ہے، اچھا کرے گا کیا آخر میں جا؟ کیا 21ویں گریڈ سے تیری قبر روشن ہو جائے گی؟ کیا 16ویں گریڈ سے قبر روشن کرنی ہے؟ کیا 14ویں گریڈ سے ہونی ہے؟ کیا 1 مربع سے قبر روشن ہوتی ہے؟ کیا 4 مربعوں سے قبر روشن ہوتی ہے؟ کیا وہاں پر بادشاہ بننے سے قبر روشن ہوتی ہے؟ یہ تو کہیں پر بھی نہیں لکھا۔ اگر کہیں پر کسی درجے سے قبر روشن ہونی ہے تو بھئی میں بھی یہ لے لوں، اگر مربع زمین بنانے سے قبر روشن ہونی تو میں بھی کوشش شروع کر دوں، اگر وہاں پر 21ویں گریڈ سے قبر روشن ہونی ہے تو میں بھی یہ کوشش شروع کر دوں۔ قبر روشن ہونی ہے تقوی کے نور سے، قبر روشن ہونی ہے اللہ اور اس کے رسول کے محبت کے نور سے۔ جس کے پاس یہ گریڈ آ گیا اس کی دنیا بھی روشن ہے اور اس کی آخرت بھی روشن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا گریڈ لینے کی سعادت مندی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔